بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عذاب قبر سے رہائی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر آپ نے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے کہنے پر آپ نے فرمایا، میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ بندہ میرا مرید معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے یہ کہنے لگے، یہ بہت گنہگار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ولی شہر مجھے شہر سے باہر نکالنا چاہتا ہے اور اس حاکم نے خلق خدا کو بہت پریشان کر کے رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا، اس وقت وہ ظالم کہاں ہے؟ مرید نے عرض کیا کہ ابھی سوار ہو کر شکار کھیلنے گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا اور خلق خدا کو اس سے نجات مل گئی۔ مرید تحقیق حالات کے لیے میدان کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ ولی شہر واقعی گھوڑے سے گر کر مر چکا ہے اور خلق خدا اس کی لاش کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز جس زمانے میں سمرقند میں مقیم تھے، ایک دن خواجہ ابواللیث سمرقندی کے مکان سے متصل مسجد پر ایک شخص نے اعتراض کر دیا کہ اس مسجد کے قبلے کی سمت صحیح نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے پہلے تو اس شخص کو سمجھایا کہ اس کی سمت بالکل صحیح ہے مگر وہ انکار ہی کرتا رہا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ یکایک سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن پکڑ کر کہا، دیکھ سامنے دیکھ۔ اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس سے اسے یقین ہو گیا کہ مسجد کی سمت بالکل صحیح ہے، قبلہ بالکل درست ہے۔